نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت سا علم غیب عطا فرمایا۔ لوگوں کو اس مسئلے میں بڑا التباس ہوتا ہے، تو میں نے اس موضوع پر تفصیلی بیان کا ارادہ کیا، جس کا ایک حصہ آج بیان ہوگا، پہلی قسط، اور دوسری قسط پھر کسی وقت۔ مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم علیہ السلام نے ماہ رمضان میں وہ جو فطرانہ تھا اس کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی لگائی۔ یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں رات کے وقت ایک کوئی آ گیا، اس کو اٹھانے والا دونوں ہاتھ سے بھر بھر کر وہ اٹھا رہا تھا، پکڑ لیا ابو ہریرہ نے، اس نے منت ترلے کر کے کہا کہ بڑا غریب ہوں، بچے بھوکے ہیں وغیرہ، اور جان چھڑائی کہ غریبوں کا ہی حق ہے نا صدقۃ الفطر، اور میں غریب آدمی ہوں۔ تو ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح نبی پاک نے پوچھا تیرے قیدی نے کیا کیا؟ عرض کیا جی وہ غربت اور افلاس کی شکایت کرتا تھا اور اس نے وعدہ کیا نہیں آئے گا۔ نبی پاک نے فرمایا جھوٹ بول کے آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آئے گا، کیونکہ نبی پاک نے کہہ دیا ہے وہ آئے گا۔ دوسری رات تیار، پھر پکڑ لیا، پھر اس نے پھر منت سماجت کی، پھر چھوڑ دیا۔ تیسری رات پھر یہی ہوا۔ دوسرے دن بھی نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹ بول گیا، دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا۔ تیسری رات پھر آیا، پکڑا گیا۔ ابو ہریرہ نے کہا اب نہیں چھوڑوں گا، تیسری بار ہے، نبی پاک کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑی منت سماجی تخیر کہنے لگا تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم پڑھ لو گے تو شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ چنانچہ اس نے یہ آیت الکرسی کا وظیفہ وہ بیان کیا کہ یہ پڑھ کر سویا کرو، تو اس طرح شیطان ساری رات تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگلے دن نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہوا، فرمایا کہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، فرمایا وہ وظیفہ ٹھیک بتا گیا ہے بڑا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا ہے۔ یہ جانتے ہو کس سے تم 3 راتوں سے مخاطب ہو؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتا۔ فرمایا وہ شیطان ہے، پہلے جانتے ہیں وہ آئے گا، یہ بھی غیب کا علم، اور پھر وہ کون ہے یہ بھی جانتے ہیں، اللہ کے سامنے دیکھا تو نہیں بظاہر۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں 3 جگہ موجود ہے، ابن خزیمہ میں، شعب الایمان بہقی میں، شرح السنہ، مصابیح السنت، مشکات المصابیح اور ریاض الصالحین وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے جنگ موطا کے موقع پر صحابہ کرام کو اپنے جس دن جنگ ہوئی اس دن نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا، اطلاع آنے سے پہلے، خبر آنے سے پہلے نبی پاک نے لوگوں کو بتایا فلاں نے جھنڈا پکڑا شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا۔ پھر فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید نے جھنڈا پکڑا۔ یہ والی حدیث کہ پہلے حضرت سیدنا زید بن حارثہ جو منہ بولے بیٹے تھے نبی پاک کے، وہ شہید ہوئے، اس کے بعد جعفر طیار، اور اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ، ان 3 حضرات کی شہادت بیان کی۔ پھر فرمایا خالد کے بارے، اب خالد نے جھنڈا پکڑ لیا ہے اور وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ پھر فرمایا دعا کیا ہے اللہ خالد کی مدد فرما، یعنی اس دن موقع کی مطابقت سے لگتا ہے کہ نبی پاک نے موقع دیکھ کر بیان فرما دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 3 جگہ موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں 2 جگہ، امام نسائی سنن کبریٰ میں موجود ہے، اور کتابوں میں بھی ہے۔ لفظ اس کے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدن و جعفرم وابن رواحۃ للناس، نام میں ہوتا ہے ان کی
فوت ہونے کی اطلاع دی، شہید ہونے کی، قبل ان یاتیہم خبرہم، ان کی خبر آنے سے پہلے۔ ہم لوگ بخاری کرتے، یہاں کیا کہیں گے؟ 3 جگہ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے مدینہ شریف میں آمد کے بعد نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں ایک عورت تھی، ام حرام بنت ملحان، اس کے گھر بسا اوقات تشریف لاتے اور آرام فرماتے۔ علماء کہتے ہیں یہ ردائی رشتے میں کہیں سے آپ کی محرم بنتی تھی، بالکہ ام حرام کے پاس نبی پاک سو رہے تھے اس کے گھر میں دوپہر کے وقت۔ مسکراتے ہوئے آنکھ کھلی، ام حرام نے عرض کیا اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، اگر مجھے ارشاد فرمائیں تو۔ میں نے اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر پر جہاد کے سفر میں جا رہے، اور جس طرح تختوں پر بادشاہ بیٹھے اس طرح ان کی شان اور عظمت ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک مجھے ان سے بنا دے۔ دعا کر دی، پھر سوئے، پھر آنکھ کھلی اسی طرح مسکراتے ہوئے۔ ام حرام نے عرض کیا تو نبی پاک نے پہلے کی طرح ہی جواب دیا، سمندر پر کچھ میرے امتی سفر جہاد میں ہیں، جو جس طرح بادشاہ ہوتے ہیں تختوں پر اس طرح وہ عظمت اور شان و شوکت والے۔ عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے مجھے اللہ پاک ان میں سے بنا دے۔ فرمایا تو پہلوں میں سے ہے، یعنی یہ جو اب دیکھیں یہ اور ہیں، تو انت من الاولین، تو پہلے گروہ سے ہے۔ پھر یہ ام حرام بنت ملحان کی شادی ہوئی عبادہ بن صامت سے، اور اسلامی لشکر جب جہاد کے لیے جاتے ہیں تو 7 خواتین وہ تیمارداری اور یہ کھانا پکانا اور ضروریات کے لیے ہوتی۔ تو عبادہ بن صامت یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جب امیر معاویہ کی قیادت پہلا بحری بیڑا قبرص کے لیے جہاد کے سفر پر روانہ ہوا، تو اس سفر میں یہ عبادہ بن صامت کے ساتھ ان کی بیوی ام حرام بھی تھی۔ جب وہاں ساحل پر پہنچے تو وہاں ایک وہ ناکا ڈاچی، اس پر سوار ہوئی ام حرام۔ اتفاق ایسا بنا کہ ڈاچی سے گریں اور گردن ٹوٹی، وہیں ان کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی سفر جہاد میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک چونکہ ورنہ دعا کر سکتے تھے نا دوسری بار بھی، لیکن گویا نبی پاک جانتے تھے کہ یہ پہلے سفر میں شہید ہو جائے گی، اس لیے دوسرے سفر کے لیے دعا نہیں کی۔ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر جو اللہ پاک کا عطا کردہ ہے اس کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ یہ بخاری شریف میں 7 جگہ موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، سنن ابو داود میں، موطا امام مالک میں، مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابن ماجہ میں، سنن نسائی میں، جامع ترمذی میں، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں، شرح السنہ میں اور ابن حبان میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام سفر میں تھے، آپ نے ارشاد فرمایا آج رات تیز ہوا چلے گی اور ہرگز کوئی آدمی کھڑا نہ ہو۔ سفر میں تھے، فرمایا آج رات تیز طوفان آئے گا اور ہرگز کوئی آدمی اس میں کھڑا نہ ہو۔ تو رات کو طوفان آیا، ایک آدمی وہ کسی کام کے لیے کھڑا ہوا، ہوا نے اسے اٹھایا اور طے کے علاقے، حتم تائی کا علاقہ، طے کے علاقے کے پہاڑوں میں جا پھینکا۔ یہ حدیث دلائل النبوہ بہقی میں ہے، مصابیح السنت میں ہے، یہ ابن حبان میں ہے، سیرت حلبیہ میں، تفسیر مظہری میں اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ یہ مصابیح السنت میں نہیں، یہ باقی حوالے ٹھیک ہے۔ ایک اور صحابی نواس بن سمعان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یا رسول اللہ میں نے کچھ پوچھنا ہے، فرمایا تم بتاؤ گے کہ میں بتاؤں، کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کیا جی آپ بتا دیں تو یہ اور بہتر ہے۔ تو یہ معافی ضمیر کا علم دل میں کیا چھپا ہے
یہ نبی پاک نے اس کو بیان فرمایا اور انہوں نے اس کی توثیق کی. آپ نے میں واقعی یہی پوچھنے آیا ہوں. یہ 3 صحابہ کا واقعہ اس وقت میرے سامنے ہے. ایک نواس بن سمان کا، ایک اسی طرح واقعہ ملتا ہے وابصہ بن معبد کا. یہ مسند احمد بن حنبل میں، دیگر کتابوں میں بھی ہے. مسند احمد بن حنبل میں ہے وابصہ آیا، نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے جم گھٹے میں تھے، وہ آگے آنا چاہتا تھا. صحابہ نے کہا بھائی سارے بیٹھے ہیں، نبی پاک کی زیارتیں کرنے بیٹھے رہے تھے، آگے نہ. اس نے کہا نہیں، میں نے نبی پاک کے قریب جانا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا وابصہ کو آنے دو. وابصہ قریب پہنچا. فرمایا وابصہ تو کیا پوچھنے آئے، تم بتاؤ گے کہ میں بتاؤں؟ عرض کیا جی آپ بتا دیں تو اور کمال ہوگا. یعنی یہ 2 واقعے ہو گئے، ایک نواس بن سمان کا، ایک وابصہ بن معبد کا. ان دونوں کی سندیں درست ہیں. ایک اور واقعہ ملتا ہے واصلہ بن اسقع کا. اس کے بارے کچھ بحث کرتے ہیں علماء کہ اس کی سند کمزور ہے یا مضبوط ہے. یہ 3 اور سوال بھی الگ الگ ہی. ابھی وابصہ اور نواس کا سوال تو ملتا جلتا تھا، واصلہ کا تو سوال بھی الگ تھا. یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، دلائل النبوت میں، مصابیح السنت میں، مشکل الآثار امام طحاوی میں اور مجمع الزوائد وغیرہ میں موجود ہے. ایک اور حدیث، خندق کی جنگ کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک چٹان آئی. صحابہ نے خندق کے دوران ایک چٹان دیکھی سخت. عرض کی یا رسول اللہ چٹان آ گئی، ٹوٹتی نہیں. فرمایا میں اترتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام خندق میں اترے، کدال ہاتھ میں پکڑی اور اس کو 3 ضربیں لگائیں. یہ ابو نعیم نے دلائل النبوت میں بیان کیا ہے کہ 3 بار چمک نکلی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شام اور روم اور ایران کی فتح کی خبریں دیں. یہ اس کے قریب قریب، بل یہ مفہوم اس میں آتا ہے. یہ واقعہ علامہ نبھانی نے حجت اللہ علی العالمین میں لکھا، واللہ اعلم بالصواب. ایک اور حدیث ہے مشہور صحابی وائل بن حجر، یہ ہجرت کے 9ویں سال بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتا ہے. تو اس کے آنے سے 3 دن پہلے، وائل بن حجر کے آنے سے 3 دن پہلے نبی پاک نے فرمایا تمہارے پاس وائل بن حجر آ رہا ہے، یمن کے بادشاہوں کا بقیہ، اور وہ اپنی حکومت اور اپنا اختیار اپنے بس سے چھوڑ کر اللہ اور رسول کی رضا کے لیے آ رہا ہے، سب کچھ چھوڑ کر. حالانکہ ایک بادشاہ کے لیے بادشاہی چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ ایک علاقے کا حاکم تھا اور خاندانی بادشاہ تھا، لیکن اس نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے پھر اپنی طرف سے جو دے دیا دے دیا، آخرت بھی دی، دنیا بھی دی، عزت اور اکرام بھی عطا فرمایا، لیکن انہوں نے تو اپنی کر لی نا، سب کچھ قربان کر کے حاضر ہو گئے. یہاں میں بات یہ کرنے لگا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے نبی پاک نے صحابہ کو بتایا وہ آ رہا ہے. پھر یہ حدیث امام بخاری کی تاریخ کبیر میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، مسند بزار میں ہے، طبرانی کبیر میں ہے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. ایک اور حدیث، فتح مکہ سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پابندی لگا دی کہ کوئی صاحب شہر سے باہر مکہ کی طرف مسلمانوں کی تیاری کی اطلاع نہ دے. ہم چاہتے ہیں کہ اہل مکہ پر اچانک حملہ کریں، کیونکہ وہ حدیبیہ کے معاہدے کی اہل مکہ نے خلاف ورزی کی ہے، معاہدہ توڑ دیا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہاں اچانک حملہ کریں، کوئی صاحب اہل مکہ کو اس کی اطلاع نہ دے. اس پر کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام نے اچانک فرمایا، اپنے 4 صحابہ کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ، گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، گھوڑے تیز رفتار میں دوڑاؤ. جب تم مکہ کے راستے میں روضۃ الخاخ کے مقام پر پہنچو گے، یہ خاص باغ تھا، جب وہاں پہنچو گے تو وہاں دیکھو گے کہ ایک عورت ناکا سوار ڈچی پر بیٹھی جا رہی ہوگی، اس کے پاس حاطب کا خط ہے
اسے خط لے کر آؤ، مائی کو پھر چھوڑ دو، خط لے کر آؤ۔ کن چار کو کہا؟ بخاری شریف میں کہیں 2 ذکر ہیں، کہیں 3، یہ ٹوٹل بخاری شریف کے مطابق 4 بنتے ہیں۔ ایک ابو مرثد غنوی، ایک سیدنا علی مرتضیٰ، ایک حضرت زبیر اور ایک مقداد بن اسود۔ کہیں علی تو تقریباً ہر جگہ ذکر ہیں، باقی وہ نام بدلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹل 4 ہی ہیں بخاری شریف میں، کئی جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک نے ان کو فرمایا جاؤ وہاں ایک ناکہ سوار جا رہی ہے، اس کے پاس سے خط لاؤ۔ چنانچہ فرمایا تم جس وقت پہنچو گے اس وقت وہ عورت جا رہی ہوگی۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ دوسرے دن اس وقت پہنچے، جس وقت یہاں سے روانہ ہوئے دوسرے دن اس وقت وہاں پہنچے، اور اس وقت وہ عورت وہاں سے ڈچی پر جا رہی تھی، یہ گھوڑوں پر پہنچے۔ اب اس میں بہت بڑا معجزہ ہے۔ سوچنا چاہیے کہ کل وہ عورت یہ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ عورت بھی اس مقام پر ہوگی، اور اس طرح قابو وہ اس کے وہ نکال سکیں گے، خط واپس لے سکیں گے۔ چنانچہ عورت کو گھیر کر کہنا کہ خط دے، اس نے ساڑھے کو میرے کو تو کوئی خط نہیں، مکر گئی، انکار کر دیا۔ جب حضرت علی نے سنجیدگی سے فرمایا کہ اگرچہ ہمیں تیرے کپڑے اتروا کر تلاشی لینی پڑی نا، خط تیرے پاس ہے، ہمیں یقین ہے۔ پہلے تو وہ کہتے تلاشی لے لو، میرے کو کوئی نہیں، لیکن جب حضرت علی نے اس طرح سنجیدہ کہا تو وہ سہم گئی، اور پھر اس نے اپنے سر کے بالوں میں سے نکال کر بند خط، وہ لپیٹا ہوا تھا کسی چیز میں، وہ ان کے حوالے کر دیا۔ وہ قریش مکہ کے سرداروں کے نام تھا، نبی پاک کی آمد کے بارے اطلاع تھی۔ باقی واقعہ بعد میں، وہ سامعین میں سے جو جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں اس مقام پر جاننے کی ضرورت نہیں۔ اہل بدر کی فضیلت اس میں خاص بیان ہے، لیکن بات یہ کر رہے ہیں اس وقت کہ خط کس نے لکھا، کون لے جا رہا ہے، کس وقت کس مقام پر ہوگا، کہ اس کے بعد بھی کوئی شک رہتا ہے غیب کا علم ہے یا نہیں، کوئی جان کل کیا کرے گی، کون کیا کرے گا۔ یہ حدیث یہ بخاری شریف میں ہے، 4 مقامات بلکہ 5 مقامات پر اس وقت میرے سامنے ہے۔ بخاری شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسلم شریف، ابو داود، ترمذی، سنن ابن حبان اور مشکات المصابیح میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، جب وہ ایت اتری نا کہ نبی پاک کی آواز سے آواز بلند نہ کرو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے، تو ثابت یہ سوچ کر کہ میری تو آواز بھاری ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں میری آواز بلند ہوتی ہے، لہذا میں جہنمی، یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا اور بیمار ہو گئے، صاحب فراش ہو گئے، گھر میں بیٹھے رہتے۔ دوسرے یا تیسرے دن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کو ثابت کا پتہ ہے؟ وہ نہیں آیا۔ ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کا پتہ کر کے آتا ہوں۔ آ کر عرض کی یا رسول اللہ وہ یہ کہتا ہے، ایک اس میں یہ بات تھی کہ وہ کہتا ہے مجھے اچھے کپڑے پہننے کا شوق ہے، اور تکبر کے بارے مذمت آئی ہے تو کہیں یہ میرے لیے بھی نہیں، اور اس طرح 2-3 باتیں تھیں۔ تو اس میں خاص یہ تھا کہ میری آواز بلند ہے، نبی پاک کی آواز سے اونچی ہو جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا ثابت کو کہ تو زندگی گزارے گا تعیش و حمیدن، تیری ساری زندگی تعریف کی جائے گی، تیری برائی نہیں کرے گا کوئی۔ تقتل و شہیدن، شہادت کے ساتھ تو وفات پائے گا۔ وتدخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث کئی مقامات پر ہے، اس وقت میرے سامنے اس کے 4 حوالہ جات ہیں، طبرانی کبیر، مستدرک امام حاکم، مجمع الزوائد، موطا امام محمد امام محمد کی جو فقہ حنفی کے بڑے عالم ہیں ان کی کتاب ہے۔ پھر ایسے ہی ہوا ثابت ساری زندگی تعریفوں میں رہے، اور ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کے دوران یہ شہید ہوئے، اور کچھ اور بھی اس کا واقعہ آتا ہے شہادت کے بارے میں پھر کسی وقت تفصیل سے بتاؤں گا۔
یہ حدیث جو ہے ثابت والی، یہ اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تھے، ساتھ ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان غنی موجود تھے۔ احد پہاڑ پر زلزلہ طاری ہو گیا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اپنی قسمت پر ناز کر کے اچھلنے کودنے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اسکن، سکون کر، انما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ غیب کی خبر نہیں، عمر کی شہادت، عثمان کی شہادت کی خبریں۔ تو یہ حدیث بھی صحاح میں موجود ہے، اس کے حوالہ جات دیکھیں، بخاری شریف میں 3 جگہ یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، ابو داود میں، ترمذی شریف میں 2 جگہ ہے، سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں بھی ہے، شرح السنہ میں، دار قطنی میں موجود ہے ایک اور حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ احد پہاڑ مدینہ شریف میں ہے، یہ الگ حدیث ہے۔ اب جو بتانے لگا ہوں یہ اور حدیث ہے، یہ غار حرا کے بارے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، 3 یہی، علی، طلحہ اور زبیر، 3 اور، یہاں ٹوٹل 7 لوگ تھے۔ نبی پاک، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، 6 یہ، اور نبی پاک خود 7۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ غار حرا پر نبی پاک موجود تھے، جبل حرا پر، اور اس کو وہ اس طرح وجد میں آیا تو فرمایا کہ سکون کر، اس میں لفظ اہدا، اسکن نہیں، اہدا، ٹک جا، فما علیک الا نبی، او یہاں او ہے، او صدیق او شہید، تجھ پر جو بھی موجود ہے یا نبی ہے یا صدیق یا شہید۔ مختصر حدیث کی عبارتوں میں صحابہ کی کوشش ہوتی کہ منوں وہ لفظ رکھا جائے جو نبی پاک کی زبان سے نکلا۔ پھر یہ غار حرا کا واقعہ الگ ہے، احد کا الگ ہے، وہاں بندے اور ہیں، یہاں بندے ان کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں، احد پر 4 لوگ تھے ٹوٹل اور یہاں 7 ہیں، اس کو وہی حدیث قرار دینا یہ زبردستی ہے، یہ الگ ہے، اور اس میں بھی غیب کی خبر ہے، طلحہ کی شہادت کی خبر، زبیر کی شہادت کی خبر، علی کی شہادت کی خبر، عثمان اور عمر کی شہادت کی خبر۔ تو یہ ایک اور حدیث ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ مجھے خیال آیا آج میں نبی پاک کے دربان بن کر سارا دن رہوں۔ پاس آیا، پتہ چلا نبی پاک فلاں باغ میں گئے، وہاں پہنچ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ میں آپ کا دربان بن کر آج دروازے پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر گزری کہ ابو بکر صدیق آئے، دستک دی، انہوں نے کہا ٹھہریں اپنی جگہ، میں نبی پاک سے پوچھ کر آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، پھر میں اسے جنت کی خوشخبری دو اور آنے دو۔ ابو بکر صدیق کو خوشخبری دی، وہ آگے۔ یہ حدیث بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میرا بھائی وضو کر رہا تھا مسجد میں آنے کے لیے، میں بار بار دل میں دعائیں کرتا اور کہتا اگر اللہ پاک اس سے بھلائی کا ارادہ کرے میرا بھائی آ جائے، اسے بھی جنت کی خوشخبری مل جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے فیصلے بندوں کی چاہت پر تو نہیں ہوتے، بعض اوقات چاہت کے مطابق بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو اس کی تقدیر ہے وہ تو اس کی تقدیر کے فیصلے ہیں نا۔ پھر دستک ہوئی، کون؟ کہا عمر، ٹھہرو اپنی جگہ۔ نبی پاک سے اجازت لی، فرمایا اس کو جنت کی خوشخبری دو اور اجازت دو آنے کی، آگے۔ پھر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ نبی پاک سے اجازت طلب کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو اجازت دے دو اور اس کو خبر دو کہ اس کا سخت امتحان ہوگا، یا ایک روایت میں اس پر مصیبت آئے گی، ہے جنت کی خوشخبری لیکن دنیا میں ایک سخت ابتلا آئے گا۔ انہوں نے کہا اللہ المستعان، اللہ پاک سے مدد طلب ہے۔ چنانچہ یہ حدیث
مسند ابو داؤد طیالسی میں ہے، طبرانی کبیر میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، بخاری شریف میں 3 جگہ موجود ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، مسند بزار میں ہے، مصابیح السنت میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے، ابن حبان میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی رویفع بن ثابت کو فرمایا، امید ہے کہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو اسے کچھ پیغام دیا، جس میں ایک یہ تھا کہ داڑھی کو کوئی چڑھا کر چھوٹا کرے، لپیٹ کر، ایک یہ تھا کہ گلے میں کوئی دھاگا باندھے، ایک یہ تھا کہ استنجا جو کرے وہ ہڈی سے نہ کرے، اور اس طرح کر کے، اور میں جو یہ کام کرے تو اس کو بتا دو قد برئ مما انزل اللہ علی محمد، اس کا تعلق نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد پر اتارا، اس سے اس کا تعلق ختم۔ بعض روایات میں اس میں آتا ہے کہ جو کہن کی تصدیق کرے۔ تو یہ حدیث رویفع بن ثابت والی، جس میں اتنا لفظ سب میں ہے، اللہ الحیاۃ ستطول بکا، امید ہے کہ زندگی عن قریب تیری لمبی ہوگی، یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں، شرح معانی الاثار میں، طبرانی کبیر میں، سنن بیہقی میں، شرح السنہ میں، اور مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، صحابہ پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور عمار بن یاسر 2 پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار کے کام پر خوشی ظاہر کی، اور پھر ایک خبر دی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار بن یاسر کو، ابن سمیہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ نبی پاک نے یہ ارشاد فرمایا۔ پھر نبی پاک کی زبان سے چونکہ نکلا، پھر ہو کر رہنا تھا، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی فوج میں شامل تھے عمار۔ جنگ صفین میں امیر معاویہ کی فوجوں سے جنگ کی حالت میں عمار شہید ہوئے۔ عمار بن یاسر کی شہادت کے بعد کئی ایسے صحابہ جو پہلے حق واضح نہ ہونے کی وجہ سے غیر جانبدار تھے، کہ یہ صحابہ کا آپس میں جھڑپیں، ہم کسی طرف حصہ نہیں لیتے، اس معاملے کے بعد کہ عمار شہید ہو گئے حضرت علی کے طرف داری میں لڑتے ہوئے، اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور بہت سے اور صحابہ انہیں شرح صدر ہو گیا کہ حق پر علی ہیں اور خطا دوسروں سے ہے۔ یہ اجتہادی خطا تھی، اس پر ان کو برا بھلا کہنا وہ درست نہیں، لیکن بال معاملہ تو ایک خطرناک ہے۔ تو یہ عمار بن یاسر کی شہادت، اس کا واقعہ، یہ خبر بعد میں ہے وہ عمارن، بعد میں ہے وہ کا یبن سمیہ تقتل کل فیات الباغیہ، باغی جماعت قتل کرے گی، شہید کرے گی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، جامع ترمذی میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسند بزار میں، طبرانی کبیر میں، مستدرک امام حاکم میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں، اور مسند طیالسی میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ میں جتنے حوالہ جات پیش کیا کرتا ہوں، متعلقہ کتاب میں ہونے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اگر کسی کو نہ ملے تو میرے پاس صفحات لکھے ہوئے ہیں، نمبر شمار ہیں، میں دکھا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کسی وقت میں ان کتابوں کے نمبر شمار حدیثوں کا، کہ صفحات تو بہت سارے بدل جاتے ہیں چھپے بدلنے سے، وہ بھی بیان کرنا شروع کر دوں۔ اگر سننے والے یہ پسند کریں، سننے والے میرے سامعین یہ پسند کریں کہ حدیث کا نمبر شمار پورا بتایا جائے، تو وہ اپنے کمنٹ میں یہ رہنمائی کر دیں، تو ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ بھی شروع کر دیں گے۔ ورنہ کتاب کا حوالہ وہ پوری ذمہ داری سے دیا کرتا ہوں، دیکھ کر، کتاب میں پڑھ کر، اس کے بعد یہ بیان کرتا ہوں، اور میں ذمہ دار ہوں جتنے حوالے دیتا ہوں وہ دکھانے کا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آپ کی ازواج بیٹھی تھیں، تو نبی پاک کی بیماری شروع تھی، معاملہ بات چلی تو فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے، بیویوں کو فرمایا تم میں سب سے پہلے مجھ سے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اب انہوں نے امہات المومنین نے کانا پکڑا اور اس سے پیمائش کرنے لگی۔
اس پہ میش میں حضرت سودا کا ہاتھ لمبا نکلا، ام المومنین سودا معمر بھی تھیں، لیکن بعد میں راز کھلا کہ زینب کا ہاتھ لمبا تھا۔ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد سخاوت تھی، وہ ہاتھ سے محنت کرتی، کام کاج کرتی۔ اور میں نے پہلے ایک مضمون میں بیان کیا تھا کہ حضرت زینب وہ کھال کو رنگ کر لیتی، رنگ کر کے بیچ دیا، ہاتھوں سے کچھ بنانا، سلائی کرنا اور اس طرح کے کام آپ جانتی تھی، اور اسے اچھی خاصی آمدن آپ کی ہوتی، اس سے آپ صدقہ خیرات کرتی، تو یہ ان کے ہاتھ کا لمبا ہونا تھا۔ یہ حدیث صحیح میں کئی جگہ موجود ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن نسائی، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، مسند ابن حبان میں ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، طبرانی کبیر میں موجود ہے، بزار میں موجود ہے، مشکل الاثار امام طحاوی میں موجود ہے، مستدرک امام حاکم میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث، سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں بیماری کے دوران۔ بیماری سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرگوشی فرمائی تو رو پڑی، پھر سرگوشی فرمائی، ہنس پڑی۔ تو اس کے بارے میں دوسری سرگوشی میں کیا کہا؟ بعض روایات میں ہے کہ جنتی عورتوں کا سردار ہونے کی خبر دی، بعض روایات میں ہے کہ فاطمہ کو فرمایا تو میرے بعد میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، اور یہ دونوں باتیں ٹھیک ہوگی، لیکن سیدہ کے مسکرانے کی وجہ تو یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ جدائی کا وقت تھوڑا ہونا سمجھ آیا، تو اس وجہ سے آپ مسکرا دیں، خوش ہو گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، نبی پاک نے انہوں نے کہا راز ہے میں نہیں بتاؤں گی، راز ہے میں نہیں بتاؤں گی۔ نبی پاک کے وصال کے بعد عائشہ صدیقہ نے کہا کہ جو میرا حق ہے تم پر، اس حق کی قسم ڈال کر پوچھتی ہوں، بتاؤ نبی پاک نے تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اب بتاؤں گی، یہ حق سے مراد ہے باپ کی بیوی ہونا، یا اور بھی کوئی ہو تو اللہ پاک جانے، باپ کی بیوی ماں کے درجے میں ہوتی ہے وجہ۔ تو حضرت عائشہ نے غالباً اس حق کا وہ جتا کر قسم ڈالی۔ خیر سیدہ نے فرمایا اب بتاؤں گی، تو انہوں نے بتایا کہ پہلے نبی پاک نے اپنے وصال کی خبر دی تھی، اور بعد میں یہ کہا تھا، جنتی نوجوانوں کی سردار کا بتایا یا دوسرا۔ بل یہ حدیث دونوں دوسری سرگوشی میں دونوں باتیں صحیح ہیں، لیکن میں اس وقت بتانے لگا ہوں سیدہ کے سب سے پہلے وصال فرمانے کی خبر جو تھی، اس کے حوالہ جات پیش کرنے لگا ہوں۔ فاطمہ الزہرا کو فرمایا، بعد حدیثوں میں فاطمہ کو بتایا انی اول اہلہ یتبعہ، کہ میں ان کے گھر والوں میں سب سے پہلے ہوں جو پیچھے جاؤں گی۔ بعد میں انت اول اہل الحکم بھی، بل معنی ایک ہی ہے، خطاب کا صیغہ ہے یا غیب کا۔ یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، ابن حبان میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں 5 جگہ یہ حدیث موجود ہے، حضرت فاطمہ کی سب سے پہلے فوت ہونے کی خبر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3625، 3626، 3715، 3716، 4433 نمبر حدیث۔ ان 5 حدیثوں میں یہ فاطمہ الزہرا کو یہ خبر کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم آؤ گی۔ یہ بڑا پیچیدہ علم ہے، کون کس وقت فوت ہوگا، کس انجام کیا ہوگا، اس میں یہ بھی خبر ہے نا کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ آؤ گی میرے پاس، لوگتا بھی ہے نا۔ ایک اور حدیث، سفر ہجرت میں نبی پاک علیہ السلام کے تعاقب میں آنے والے سراقہ کے بارے جب ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ سراقہ آ پہنچا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر لب کچھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا تو سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں پتھریلی زمین میں دھنس گئے۔ قصہ مختصر، اس نے وعدہ کیا کہ میں معاف جاتا ہوں اور لوگوں کو ہٹا دوں گا، تحریر لے لی کہ جب مسلمان مکہ فتح کریں گے تو اس کی جان مال کو تحفظ ہوگا۔ پھر اسی وقت یا کسی اور موقع پر نبی پاک نے ارشاد فرمایا
کہ سراقہ تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ڈالے جائیں گے۔ اس نے تعجب سے پوچھا کسرا فلاں؟ فرمایا ہاں کسرا جو ایران کا بادشاہ ہے اس کے کنگن سونے کے تیرے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ واقعہ صحابہ میں معروف تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا، مال غنیمت میں کسرا کے کنگن آئے، اس وقت عمر فاروق نے مسجد نبوی کے صحن میں، عمر فاروق جانتے تھے کہ حرام ہے، مردوں پر سونا پہننا حرام ہے، لیکن نبی پاک نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تو مسجد نبوی کے صحن میں عمر فاروق نے حضرت سراقہ کو بلا کر ان کے ہاتھوں میں کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن ڈالے۔ یہ حدیث ظاہر ہے کہ اس میں اطلاع ہے نا کہ اتنے وقت تک یہ زندہ رہے گا۔ یہ بھی خبر ہے کہ سراقہ کی زندگی میں ایران فتح ہوگا اور اس کسرا کے کنگن آئیں گے مال غنیمت میں، کسرا بادشاہ کے سونے کے کنگن آئیں گے، یہ اطلاع، یہ حدیث جامع الاصول میں موجود ہے، ابن اسیر کی کتاب ہے، الاستیاب میں موجود ہے، اسد الغابہ میں موجود ہے، تہذیب الاسماء واللغات میں امام نبی نے بیان کی، خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے بیان کی، تاریخ خمیس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں ممبر پر جلوہ افروز تھے کہ نبی پاک کے شہزادے امام حسن مجتبیٰ وہ مسجد میں آئے، حضور علیہ السلام نے اٹھا کر اپنے پاس ساتھ بٹھا لیا اور ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، حسن کے بارے فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین، امید ہے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرے گا اللہ پاک، اس کے سبب سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح ہوگی۔ پھر یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے دور خلافت میں 6 یا 7 ماہ گزرنے کے بعد جب امام حسن مجتبیٰ نے امیر معاویہ سے معاہدہ فرمایا اور مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا سبب بنے، تو نبی پاک کی یہ حدیث، نبی پاک کے فرمان کے مطابق اس کا ظہور ہوا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 4 جگہ میرے سامنے اس کا حوالہ موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، طیالسی میں ہے، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، سنن ابو داود میں، جامع ترمذی میں موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، طبرانی کبیر میں موجود ہے، مسند بزار میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، ابن حبان میں اور مستدرک امام حاکم میں موجود ہے یہ حدیث۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ شریف میں بیمار ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لائے۔ قصہ مختصر، آخر میں عرض کیا، اس میں انہوں نے اپنے وارثوں کے بارے پوچھا، وصیت کا اور اس طرح سارا معاملہ۔ آخر میں نبی پاک کی حدیث سے فرمایا امید ہے کہ تو صحت یاب ہوگا اور تیری وجہ سے کچھ لوگوں کو نفع اور کچھ کو نقصان پہنچے گا، اور اللہ اور رسول کا امید کہنا وہ یقین کے درجے میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں ہے، یہ دیکھیں بخاری شریف میں 5 جگہ یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں 2 جگہ ہے، سنن ابو داود میں 1 جگہ، سنن شرح السنہ میں 2 جگہ موجود ہے، سنن بہقی میں 3 جگہ یہ حدیث میری نظر میں ہے، طبرانی اوسط میں یہ حدیث موجود ہے، ابو یعلا میں ہے، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، بخاری شریف میں 2 جگہ موجود ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، شرح السنہ میں موجود ہے۔ اچھا ایک بات یاد رہے کہ بعد روایات میں یہ حدیث ہے سعد بن مالک کے بارے، بعد میں سعد بن ابی وقاص کے بارے، لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں شاید 2 آدمی ہیں، یہ ایک ہی ہے، یہ ابو سعد بن ابو الوقاص، یہ ابو وقاص کا کوئی نام تو ہوگا نا، ان کا نام مالک ہے، یعنی سعد بن مالک بھی وہی آدمی اور سعد بن ابی وقاص بھی وہی آدمی ہے۔ تو یہ سب حوالہ جات اس حدیث کے ہوئے۔ ایک اور حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت نجاشی فوت ہوئے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی فوت ہوئے،
انہیں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف صحابیت پانے کا موقع نہیں ملا، لیکن مہاجرین کی خدمت حفاظت انہوں نے خوب کی اور خود بھی مسلمان ہو گئے اور کئی اور حضرات کے اسلام کا سبب بھی بنے. جس طرح میں وہ عمر بن عاص کے اسلام کے بارے میں ملتا ہے اور بھی کئی حضرات کے، تو نجاشی کی کوششوں سے وہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے. نجاشی تو کہتے ہیں حبشہ کے ہر بادشاہ کو. ہمارا اردو دان طبقہ عام طور پر نجاشی جیم کی شد سے بول جاتا ہے، یہ غلط ہے. نجاشی یہ حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے. تو اس نجاشی جو نبی پاک کا خادم واقع ہوا، اس کا نام تھا اسحمہ، الف سعاد ہا میم اور گول ہا جو ہوتی، تا وقت وقف ہا ہوتی، اسحمہ نجاشی. تو جس دن وہ فوت ہوا، چونکہ حبشہ کے ملک کے لوگ جنازہ نماز نہیں جانتے تھے، جو مسلمان تھے ان تک اس کی اطلاع نہیں تھی کہ نماز جنازہ کس طرح ہوتی، مسلمان کی جنازہ کیا ہے. تو جب نجاشی فوت ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، آج اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا ہے حبشہ کی زمین میں، بعض روایت میں دور کی زمین میں، فرمایا آؤ اسحمہ نجاشی کا جنازہ پڑھیں. اس حدیث سے کوئی یہ استدلال نہ کرے غیبانہ نماز جنازہ کا. بہت سے صحابہ اس دور میں فوت ہوئے، حبشہ میں بھی اور دور دراز علاقوں میں، جبکہ صحیح صریح حدیث یہ ایک ہی ہے. یہ اختصاص تھا نبی پاک کی طرف سے نجاشی کے لیے، یہ خاصا تھا، یہ عام قانون نہیں. ہمارے علماء کی یہ تحقیق ہے، حقیقت راز اللہ پاک جانے. یہ حدیث جو نجاشی کے فوت ہونے اور جنازے والی ہے، یہ بخاری شریف میں 2 جگہ موجود ہے، مسلم شریف میں ہے، سنن بہقی میں 2 جگہ ہے، ابن ماجہ میں 2 جگہ ہے، ابن حبان میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں 2 جگہ موجود ہے، سنن نسائی میں ہے، امام نسائی کی سنن کبریٰ میں ہے. ایک اور حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 3 مہینے پہلے فیروز نام کا ایک صحابی نبی پاک کی اجازت سے اسود انسی کو قتل کرنے کے لیے گیا. اسود انسی نبوت کا جھوٹا دعوے دار، اس کے قتل کے لیے فیروز نام کا صحابی 3 مہینے پہلے نبی پاک کی وصال سے گیا اور وہ موقع تلاش کرتا رہا اور ترکیب لگاتا رہا، یہاں تک کہ نبی پاک کے وصال سے 1 رات پہلے یا چند راتیں پہلے، بعض روایت میں سمجھ جاتے 3 راتیں پہلے، بعد میں سمجھ جاتا 1 رات پہلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسکرائے، خوش ہو کر آپ نے خوشخبری دی، فرمایا کہ اسود انسی قتل ہو گیا ہے، فیروز کامیاب ہو گیا ہے. اسود انسی قتل ہو گیا ہے، فیروز کامیاب ہو گیا ہے. اور کئی دن کے بعد خط پہنچا فیروز کی طرف سے کہ اس کو قتل کر لیا ہے، اور وہ بعد میں پھر فیروز بھی آیا. لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے فوراً بتا لیا نا موقع پر. لوگ کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ مدینہ شریف میں اور یمن کے حالات بتا رہے ہیں، جو ہزاروں میل کا سفر بنتا ہے، 1000 سے زائد، شاید 2000 کلومیٹر کے لگ بھگ ہو یا اس سے بھی اوپر ہو جائے. یہ حدیث خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے بیان کی، مرکات میں ملا علی قاری نے بیان کی، لمعات التناقی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کی، مشکات شریف کی شرح میں علامہ طیبی نے بیان کی، مجمع البحار میں، خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے، تفسیر خازن میں، البدایہ والنہایہ میں اور مرآت الزمان وغیرہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ایک اور حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تمہارے پاس تابعین میں سے بہتر آدمی اویس کرنی آئے گا یمنی فوجوں کے ساتھ. تو حضرت عمر فاروق کو اور حضرت علی کو ان دونوں کی ملاقات ہوئی. نبی پاک نے فرمایا تم میں سے جس کی ملاقات ہو اویس سے، اسے کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے. مروہ فلیستغفر لکم، اویس کو کہنا تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے. نبی پاک کا حکم پہنچا دینا. پھر انہوں نے حکم کی تعمیل بھی کی. تو یہ اویس کرنی، ان کے آنے کی خبر پہلے دی، اویس کا نام بھی بتایا، اس کے باپ عامر کا نام بھی بتایا، اور یمن سے آمد بھی بتائی، قبیلہ بھی بتا دیا. حضرت عمر فاروق ہر سال جو بھی وفد آتا یمنیوں کا پوچھتے، جب اویس آئے تو پھر ملاقات ہوئی، پھر دعا کے لیے بھی کہا. تو یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، حلیت الاولیاء میں موجود ہے، جامع الاصول میں ہے، اسد الغبا میں ہے،
کنز العمال میں ہے اور مشکات المصابیح میں ہے۔ ایک اور حدیث سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ کا رونا، پوچھنے پر بتانا کہ مجھے جبریل نے عرض کیا کہ آپ کا یہ بیٹا شہید کیا جائے گا، یہ والی حدیث۔ بہت سے اس کے حوالہ جات ہیں، میں صرف اشارے کے لیے دو چار بتا دیتا ہوں۔ یہ حدیث جامع الاحادیث میں ہے، کنز العمال میں ہے، جمع الجوامع میں ہے، اور تاریخ دمشق ابن عساکر میں، اور بہت سے اس حدیث کے حوالہ جات اور بھی موجود ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت ساتھیوں کو آپ نے جگہ دکھائیں، نشان لگائے، کل فلاں کافر قتل ہو کر یہاں گرے گا انشاءاللہ، فلاں کافر قتل ہو کر یہاں گرے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک نے زمین پر نشان لگا دیے کافروں کے نام لے لے کر، عمر نے یاد رکھا، عمر فاروق نے یاد رکھا، پھر ایسے ہی ہوا جس کافر کے نام سے جو جگہ نامزد کی تھی وہ کافر وہیں قتل ہو کر گرا، سر منہ بھی ادھر ادھر نہ ہوا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، طبرانی صغیر میں ہے، ابن عوانہ میں ہے، مسند بزار میں ہے، مسند ابو داؤد طیالسی میں ہے، خصائص کبریٰ میں ہے، سیرت حلبیہ میں ہے، اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک آگ ظاہر ہوگی حجاز کی زمین سے، جس کی چمک کی وجہ سے شام کے علاقے کے بسرا شہر میں اونٹوں کی گردنوں پر چمک لگے گی۔ رات کے ٹائم وہ چمک حجاز کی زمین سے اتنے شام ملک میں، اصل میں یہ آگ بہت بڑی زہر ہونا تھی۔ نبی پاک کی یہ حدیث لا تقوم الساعۃ حتی تخرج نار من ارض الحجاز تضیء اعناق الابل ببصرہ۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مصابیح السنت میں، مصنف عبد الرزاق میں، مسند بزار میں، شرح السنہ میں، عمدۃ القاری شرح بخاری میں، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے، مشکات المصابیح میں اور کنز العمال میں ہے۔ شارحین نے کہا پھر وہ آگ ظاہر ہوئی 654 ہجری میں۔ یہ آگ کتنی بڑی تھی؟ میلوں میں پھیلی ہوئی، لاوا جس طرح ہوتا ہے شاید اس طرح یہ کیا صورت تھی، وہ زمین سے نکلی، انسانی قد کے برابر اس کا قد تھا، اور لمبائی چوڑائی 12 میل تھی، یہ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ آگ ہی آگ دور دور تھا، اور وہ آگ کی وجہ سے وہ آگ کرتی کیا؟ پتھروں کو پگھلاتی۔ اس آگ کی وجہ سے بہت سے پتھر پگھل کر مدینہ شریف کی ایک جانب سے راستہ تھا جہاں سے چور ڈاکو وارداتی آ جاتے تھے، اس طرف سے ایک دیوار بن گئی اس آگ کی وجہ سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے حرم کی جو حد بتائی، اگر کوئی پتھر آدھا باہر تھا اور آدھا اندر، باہر والا حصہ جل گیا، اندر کو کچھ نہیں۔ جب وہ آگ چلتی ہوئی وہ آگ چلتی پھرتی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب وہ مدینہ شریف کے قریب آئی، اب عقل تو کہتی ہے کہ اس طرف سے پھر گرم ہوائیں، آخر 12 میل علاقے میں پھیلی ہوئی، 12 میل لمبائی چوڑائی والی آگ، اس طرف سے بڑی گرمی ہونی چاہیے۔ اگر کہیں آگ لگ جائے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے حصے میں لگی ہوئی آگ، اس کی وہ گرمی پہنچنے لگتی ہے۔ یہ 12 میل تو بہت بڑا علاقہ تھا، لیکن مدینہ شریف میں آتی ہوا اس کی طرف سے، آگ کی اوپر سے گزر کر جو ہوا آتی وہ بھی ٹھنڈی آتی شہر میں۔ اہل مدینہ نے جب دیکھا کہ آگ مدینہ شریف کی طرف قریب آ گئی تو وہ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، اللہ پاک سے نبی پاک کے وسیلے کے ساتھ مدد مانگی۔ اللہ پاک نے اس آگ کو پھیرا۔ یہ 50 سے زائد دن، 50 سے زیادہ دن یہ آگ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی اور پھیل جاتی، اور بعد اوقات تو مسلسل چلتی رہتی، پھر یہ آگ غائب ہو گئی۔ تو یہ حدیث، یہ شرح میں جو بیان کیا ہے، یہ علامہ نبوی نے بیان کیا ہے، 654 میں یہ آگ ظاہر ہوئی، عمدۃ القاری میں ہے، فتح الباری میں ہے، مرکات میں ہے، اور اس طرح باقی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔
علامہ ابن الملک کی ایک کتاب ہے شرح مصابی، اس میں بھی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایک اور حدیث، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تمہاری جنگ ترکوں سے ہو، سرخ چہرے والے، اور اس طرح ناک اور اس طرح حلیہ بیان۔ تو پھر وہ جنگ ہوئی۔ یہ جو ہلاکو اور چنگیز والی جنگیں ہیں وہ اسی کا حصہ ہے نا، ترکوں کی جنگیں تھی وہ بھی۔ یہ تو بعد میں اللہ پاک نے ترکوں میں بہت ساروں کو ہدایت دی اور مسلمان ہو گئے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ جنگ، یہ اس کا بیان، یہ حدیث لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترک، یہ حدیث بخاری شریف میں 3 جگہ میرے سامنے موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ میں ہے، مستدرک امام حاکم میں 2 جگہ ہے، مشکات المصابی میں، مسند ابن حبان میں، شرح السنہ میں، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات میں ایک علامت بیان فرمائی، قلم کا ظاہر ہونا۔ شارحین نے فرمایا اس سے مراد ہے کہ لکھائی کی کثرت ہوگی، چھاپے خانے بن جائے، وہ بھی اسی کی صورت ہی ہے، قلم کی کثرت۔ اس طرح عام بھی ایک وقت ہوتا تھا کہ عالم کے پاس 1-2 قلم ہوتے، اس وقت ہمارے پاس درجن بھر پڑے ہیں، یہ بھی قلم کی کثرت ہی ہے نا۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مستدرک امام حاکم میں موجود ہے 2 جگہ، سنن نسائی میں ہے، امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے، مجموع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث میں بھی وہ لفظ تھا کہ جھوٹی گواہیوں کا ظاہر ہونا اور حق چھپانے کی عادت، حق گواہی چھپا لینا اور جھوٹی گواہی بیان کر دینا، یہ بھی قیامت کی علامات سے ہے۔ جو میں نے پہلے حوالے دیے اس میں مسند احمد بن حنبل میں یہ عبارت موجود تھی، اب اس کے کچھ اور حوالہ جات ہیں جن میں جھوٹی گواہی کا ظاہر ہونا اور سچی گواہی کے چھپانے کا بیان ہے۔ اب جو حوالہ جات بتا رہا ہوں ان میں دیکھیں، یہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، مشکل الآثار میں موجود ہے، مجموع الزوائد میں موجود ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے، الادب المفرد میں ہے۔ اب ہمارے دور میں اس کی کتنی مثالیں سامنے آتی ہیں۔ پچھلے سال 2 سال پہلے تقریباً لاہور کے ایک عالم نے سچا مسئلہ بیان کیا، مسئلہ درست تھا، زیادہ سے زیادہ کچھ التباس تھا، تو جب انہوں نے وضاحت کر دی کہ خطا اجتہادی مراد ہے، تو اس کے بعد تو پھر اعتراض کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کے خلاف طوفان بدتمیزی اور معاہدے کرنا، دوستوں کو ملا کر، بہت سے علماء ہزاروں کی تعداد میں انفرادی طور پر پوچھیں تو جی جو وہ عالم کہتا ہے جلالی صاحب وہ ٹھیک کہتا ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی طوفان وہ فلاں گالیاں دے گا، اس کی گالیاں نہیں برداشت ہوتی۔ کوئی یہ کہتا ہے جی مسئلہ ایویں ہے لیکن ساڈے یہ نال لڑائی ہے، سانو عزت نہیں دیندا۔ اللہ کے بندو اپنی عزت چھوڑو، اللہ اور رسول کے حکم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور چونکہ وہ مسئلہ اب بھی چل رہا ہے، وہ لوگ آج بھی ذہنیت خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور بعض جگہ اہل سنت کی بڑے بڑے مجالس میں، بڑے مدارس میں، جہاں پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ وہ موقف باطل ہے، پھر اس موقف کے ترجمان خطیب بلائے جاتے ہیں اور ان کی تقاریر کرائی جاتی ہیں۔ پچھلے دنوں داتا صاحب کے مزار پر اس کی کوشش ہوئی، جس کو پھر وہ ناکام کر دیا گیا، اگرچہ میں اس طریقہ کار کو بھی پسند نہیں کرتا جس طریقے سے اس کو ناکام کیا گیا، کہ بزرگوں کے مزارات کا تقدس ہوتا ہے، لیکن اس کو قانونی طور پر رکاوٹ کرنا چاہیے اور آئندہ کے لیے پابندی لگانی چاہیے کہ کوئی ایسا آدمی جو داتا صاحب کے عقیدے کے خلاف ہے اس کو خطاب کے لیے نہ بلایا جائے، صدارت کے لیے نہ بلایا جائے۔ ہاں جس کے بارے بحث ہے وہ کہتے ہیں میں داتا صاحب کے عقیدے پر ہوں، دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، تو عدالت فیصلہ کرے، عدالت میں جائیں، کیس لگائیں، یا علماء کا بورڈ بیٹھے فیصلہ کریں۔ یہ کیا بات ہے مل کر بیٹھنا نہیں اور گھر بیٹھ کر دھڑے کٹنا اور اپنی دوستی پالنا۔ اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں سے ہے، حق گواہی چھپانا اور جھوٹی گواہی بیان کرنا۔ اب کس کو نہیں پتا کہ قرآن پاک کی آیات سورہ نور والی وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کے موقع پر اتری ہیں، عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے لیے اتری،
آج کچھ لوگ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے بنا کر بیان کر رہے ہیں. تمام اہل بیت کی تعظیم ہے، لیکن تحریف تو نہ کی جائے، قرآن پاک کے معنی کی تحریف تو نہ کی جائے. شان نزول کا انکار کر کے کسی اور معنی کے لیے پھیر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ پاک توفیق خیر عطا فرمائے. ایک اور حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار نکلیں گے. یہ 30 وہ ہیں جن کے پیچھے جمع غفیر لگے گا، ایک بڑی تعداد ہوگی. ان میں سے بہت سارے ظاہر ہو چکے. انہی کے سلسلے میں یہ ہمارے پنجاب کا مسلمہ کذاب، جو پنجاب کا مسلمہ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، نافرمان بگوڑا غلام، تو یہ جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا. یہ حدیث کہ 30 جھوٹے ہوں گے، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، سنن ابو داود میں ہے، جامع ترمذی میں 3 جگہ موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مستدرک امام حاکم میں ہے، مصابیح السنت میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، اور ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے. ایک اور حدیث، قرآن پاک نے فرمایا تھا حَيْدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے لیے جتنی قوت تیار کر سکو کرو جنگ کے لیے. تو حدیث نے فرمایا الا، خبردار، بے شک اصل قوت یہ پھینکنا ہے. الا ان القوت الرمج، خبردار اصل قوت پھینکنا ہی ہے، خبردار اصل قوت پھینکنا ہی ہے، خبردار اصل قوت پھینکنا ہی ہے. جس دور میں نبی پاک نے فرمایا تعجب ہوتا، اس دور میں تو تلواریں بھی تھیں، نیزے بھی تھے. تلوار تو نہیں پھینکی جاتی تھی، نیزے تو وہ اصل میں پکڑ کر وار کیا جاتا تھا، پھینکنا تو کبھی کبھار نیزے کا ہوتا. تیر پھینکے جاتے، اور تیروں کا تعلق اس دور کی جنگ میں وہ اتنا اہم نہیں تھا کہ اسی پر 3 بار زور دے کر کہا. لیکن نبی پاک مستقبل کا نقشہ جانتے تھے کیا ہوگا. آج کی جدید جنگ میں گولی، بندوق کی ہو، توپ کا گولہ ہو، ٹینک کا گولہ ہو، پھینکا ہی جائے گا نا. اسی طرح بم پھینکا جائے گا، ایٹم بم پھینکا جائے گا، ہائیڈروجن بم یا اس سے بھی کوئی خطرناک بم بن جائے وہ بھی پھینکا ہی جائے گا نا. تو قوت الرمج، اصل قوت پھینکنا ہے. یہ حدیث بہت سی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. یہ اس وقت جو حوالہ جات میرے سامنے، ان میں مسلم شریف میں 2 جگہ، سنن دارمی میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے، ابو داود طیالسی میں ہے، مسند ابو یعلا میں ہے، سنن ابو داود میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن حبان میں ہے، مصابیح السنت میں ہے، ریاض الصالحین میں ہے، مشکات المصابیح میں ہے، مستدرک امام حاکم میں یہ حدیث موجود ہے. اس موضوع پر دوسرا حصہ وہ پھر کسی وقت ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ تعالی.